بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صبر کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کریں گے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے اور ثواب رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کی آلام و مسائل پر صبر کرے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یحب الصابرین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 146۔ اور ترجمہ، صبر والے اللہ کی محبوب ہیں۔ اس کے بعد صبر کی ابھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ نمبر 2، حرام چیزوں سے روک جانا۔ نمبر 3، تکالیف پر صبر کرنا۔ نمبر 4، پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ رب العزت 300 ایسے درجات عطا کریں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ رب العزت کے حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو شخص مصائب پر صبر کرتا ہے، اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثری سے عرش معلیٰ کے برابر ہوگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، اور یہود ان کے پیچھے بھاگے اور آپ کے قریب پہنچ گئے، تو آپ نے اپنے قریب کے ایک درخت کو دیکھ کر اسے کہا کہ اے درخت، مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چھر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئی۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ درخت کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجوہ کو مصیبت میں ڈالا اور اپنے آپ کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ بروایت حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میرے مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آرے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے زکریہ، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو آپ فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکلے تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے اپنے ہونٹوں کو بند کر کے چھر کر 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر پھر بھی آپ نے اف تک نہ کی۔ اسے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ پر زیادہ وارد ہوتی ہیں۔